گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ آج پھر آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ہر اتوار کی صبح 11 بجے پاکستانی ٹائم یہ آن ایئر ہوتا ہے پروگرام، اور آج بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور اس میں اصلاح کے، تربیت کے اور بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام اس کا نام ہی یہی ہے کہ گھر اور معاشرہ، تو گھر سے بھی تعلق رکھتا ہے، معاشرے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی پیارا، ایک سمجھ لیجئے کہ اسلام کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ قربانی کے ایام، جی عید الاضحیٰ، بقر عید۔ تو آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور کچھ لوگوں نے جانور خرید لیے ہوں گے، کچھ خریدیں گے، اور پھر ایک سما ہوتا ہے گلی محلوں میں، اس کی رونقیں، اس کی بہاریں، اور کچھ بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہوں گی، دل آزاریاں بھی ہو جاتی ہوں گی، حق تلفیاں بھی ہو جاتی ہوں گی۔ تو قربانی کریں، ضرور کریں، اچھی سے اچھی کریں، اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر جانور قربان کریں، لیکن جو اس کی احتیاط ہے وہ بھی کرنی ہوگی، ریاکاری سے بھی بچنا ہوگا، اللہ کی رضا کی بھی نیت کرنی ہوگی، اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو قربانی سے متعلق ہم اپنا ٹاپک ساتھ لے کر چلیں گے، اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں، ایک تو مبلغ ہمارے بنگلہ دیش کے ہیں، ہمارے محمد رفیق قادری اتاری بھائی، ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور یہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ ہمارے بنگلہ دیش کے مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ کچھ بنگلہ کلچر بھی بتائیں گے کہ بنگلہ دیش میں قربانی کا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو آج بنگلہ دیشی کلچر اور یہاں کے متعلق بھی انشاءاللہ بہت کچھ دیکھنے کو، اور اگر پاسبل ہوا تو اس کے کچھ کلپس اور مناظر بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور ہمارے پیارے بیٹے محمد رضا مدنی، رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو رضا بھائی ماشاءاللہ آج قربانی کے متعلق آپ سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ حج پر ہیں، کیونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے دین اسلام، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس میں بھی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا فرمایا۔ پورا ایک واقعہ ہے، پورا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ پھر اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے چل پڑے، اور پھر کیسی عظیم قربانی، بیٹا بھی کیسا سعادت مند کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہوا سعادت مند بیٹا، اور اپنے والد گرامی کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ساتھ ساتھ چل پڑے، اور پھر کیسا واقعہ۔ اللہ کریم نے پھر جنت سے مینڈھا عطا فرمایا، اور وہ آیا، پھر اس کی قربانی دی گئی، اور اب اسی کی یادگار مناتے ہوئے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ تو مزید بھی یہ ہے کہ کیا پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، کیا ایک گائے کریں، 2 گائے کریں؟ اچھا، بنگلہ دیش میں کیا گائے ہوتی ہے، بکرا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اور بنگلہ زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو رفیق بھائی سے بھی سنیں گے اس پر ہم یہ۔ اور درود شریف کی ایک فضیلت ہم پہلے سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، اے لوگو، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی آیا ہی چاہتا ہے۔ فرسٹ محرم یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ 10 محرم الحرام کربلا والوں کی یاد، شہدائے کربلا، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ کتنی عظیم قربانی دین کے لیے، خاندان رسالت کے وہ مہکتے پھول، کس طرح خاک و خون میں انہیں تڑپایا گیا، بھوکا پیاسا رکھ کے ان کو شہید کیا گیا، کتنی عظیم بڑی قربانی۔ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم یہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ
یہ بھی قربانی، اور اس کو بھی اب مسلمان ہر سال یہ کرتے ہیں. لیکن یہ پریکٹیکل میرے مدنی چینل کے ناظرین، عملی طور پر ہم دین کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں، کچھ اس موضوع پر بھی سنیں گے. لیکن میں سٹارٹ میں بھی عرض کروں کہ یہ قربانیاں، یہ باتیں، یہ یادیں، یہ اپنی جگہ ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ دین اسلام کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی چاہیے. اللہ کریم قبول فرمائے. سب سے بڑھ کر اپنا وقت دیجئے، راہ خدا میں سفر کیجئے، دین کا کام کیجئے. تو انشاءاللہ قربانی سے متعلق، عید الاضحیٰ سے متعلق جو ہے وہ ہم اپنے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں. رفیق بھائی، بنگلہ دیش میں جو قربانیاں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ مسلمان ملک ہے ہمارا، عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، دین سے محبت کرنے والے. الحمدللہ. تو یہاں قربانی کا کیا رواج ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ الحمدللہ بنگلہ دیش میں جو ہے ہمارے یہاں پہ قربانی کا بہت شوق و ذوق لوگ رکھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ دین سے محبت ہے. ماشاءاللہ. تو یہاں بھی قربانی جو ہے ہوتی ہے، اور قربانی کے لیے لوگ پہلے سے ہی تیاری کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیسے جمع کرتے ہیں کیا بات ہے. روزانہ واہ، کہ میں قربانی کروں گا، کیا بات ہے. اور پیسے جمع کر کر وہ لاکھوں روپیہ میں وہ گائے خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. واہ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حسب اوقات کہ وہ بکرا خریدتے ہیں، جس کو ہم بنگلہ زبان میں ہم چھاگل کہتے ہیں. چھاگل. تو اس کا بھی قربانیاں ہوتی ہے. تو اسی طرح الحمدللہ بنگلہ دیش کے جو ہے اعتراف میں، گاؤں میں بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی بڑا شوق و ذوق کے ساتھ میں قربانی لوگ کرتے ہیں. تو جو لوگ سال بھر، ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پہ جو سال بھر گوشت کھانے سے وہ محروم رہتے ہیں عام دنوں میں، ان کے لیے بھی اللہ کے رحمت سے یہ قربانی کے موسم میں جو ہے گوشت کا اہتمام ہو جاتا ہے. بڑی پیاری بات کہی آپ نے، بہت پیاری بات کہی میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ واقعی اسلام کے ہر کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کا ایک سرکل چل پڑتا ہے. جانور خریدنا، تو ان کا چارہ، تو ان کی رسی، تو ان کو جو لوگ سجاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ان کا سامان، پھر بچوں کی دل جوئی کا سامان، پھر جب یہ کٹتے ہیں تو قصاب کی وہ جو ہے جو بھی مزدوری بنتی ہے وہ، پھر وہ لوگ جیسے ہمارے رفیق بھائی نے فرمایا کہ کئی واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریگولر بیس پر بلکہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، گوشت نہیں کھا پاتے ہوں گے. مہنگائی کتنی، غربت کتنی. تو یا بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی، اور بھی کئی غریب ممالک میں، لیکن جب قربانی ہوتی ہے، لوگ گوشت کاٹتے ہیں اور یہ ذبح ہوتا ہے اور یہ بڑھتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے، تو کئی غریب بھی کھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کے معاملات، گوشت کے بعد جو ہے وہ اس کی کھال جو ہے یہ کام میں آتی ہے، اور اس کی انڈسٹری جو ہمارا لیدر کی ہے بہت بڑی. یوں سمجھ لیں کہ ایک یہ اسلامی ایونٹ کی وجہ سے آل اوور دی ورلڈ ایک پورا سمجھ لیجئے کہ رضا بھائی کیا کہیں گے، کیا وہ آ جاتا ہے. یہ ایک عید الاضحیٰ پہ جو قربانی ہے، یہ جہاں اس کے دینی فوائد ہیں، وہاں اس کے معاشی طور پر بھی، اکنامکس کے طور پر دیکھیں اگر، معاشرے کے اندر بھی اس کے بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں. ایک تو معاشرہ، سلسلے کا نام گھر اور معاشرہ ہے، تو گھر پہ بھی خوشی ہوتی ہے اور معاشرے میں بھی رواداری آتی ہے. کیا بات. بھائی آپس میں ملتے ہیں، یعنی جو سال بھر بعض اوقات نہیں ملتے، مگر آج بھی پاکستان میں بھی یہی انداز کہیں جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اگرچہ 4 بھائی ہیں، چاروں کے اپنے اپنے گھر ہیں، مگر بقرعید کے دن وہ چاروں ایک ساتھ آنا، ایک گھر میں جمع ہونا اور ایک ساتھ قربانی کرنا، اور ایک انداز ہوتا ہے. تو یہ تو معاشرے پر ایک رواداری کا ایک اچھا انداز بن جاتا ہے. معاشرے کے فوائد ہو گئے. ایک ہے معاشی فوائد، اس پہ بھی دیکھیں تو کئی انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے بڑھ جاتے ہیں. یعنی جو آپ نے کہا نا لیدر انڈسٹری، یہ بوسٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فارمنگ انڈسٹری، یعنی سب سے پہلے تو فارمنگ انڈسٹری ہے. صحیح. کہ جو گائے ہیں، بکرے ہیں، بکریاں ہیں، جو بھی اس کا پورا ایک جو قربانی جس کی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو فارمنگ انڈسٹری تیزی سے بڑھتی ہے. اس کے بعد آ جائیں تو پھر کیٹل انڈسٹری، صحیح، یہ بڑھ جاتی ہے. لیدر انڈسٹری یہ بڑھتی ہے. یہ وہ ہیں جو 3 انڈسٹری ہیں جو براہ راست جو ہے نا وہ بوسٹ کرتی ہیں آفٹر بقرعید، عید الاضحیٰ کے بعد. پھر اس کے بعد اب جو کھال ہوتی ہے، کھال کے بعد بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس سے بنتی ہیں، تو اور کئی ساری چیزیں جو ہیں اس سے بن جاتی ہیں، بڑھتی ہیں. اور کئی اس سے چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں، جیسے موم بتی
بظاہر چھوٹی ہے مگر وہ چربی سے بنتی ہے. اب چربی نکلنا, اس کا الگ سے بکنا, اس سے موم بتی کی بھلے موم بتی بظاہر چھوٹی سی ایک انڈسٹری کے آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ یو پی ایس کا, جنریٹر کا, بڑا ایک سولر کا دور ہے, بٹ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے. اس سے یہ آ جاتی ہے صابن کی انڈسٹری میں, کاسمیٹک بنانے والی, یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہیں وہ بھی اس کے بعد جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر جیسے رفیق بھائی نے کہا کہ سال بھر کئیوں کو گوشت نہیں ملتا یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, مگر اس سے وہی والی بات کہ معاشرے میں بھی پھر ایک الگ فوائد آتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 8 سے 9 کھرب روپیہ یہ قربانی کے اوپر لگتا ہے. اچھا, 8 سے 9 کھرب روپے ایک تحقیق کے مطابق, کسی اخبار کی رپورٹ کے مطابق 8 سے 9 کھرب کا سرکل جب چلتا ہے, اس سے آپ سوچیں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, صحیح, کتنے لوگوں کا گھر چلتا ہے, کتنے لوگوں کو گوشت ملنا, دیگر چیزیں ہونا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اسلام کے جو اصول ہیں, اسلام کے جو قوانین ہیں, اسلام کے جو فرامین ہیں, اس میں جو دین کا فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے, وہ تو ہے ہی. جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اس میں قربانی کا بیان ہے کہ قربانی کیجئے. یہ تو رب کا فرمان ہے, مگر رب کے فرمان کے ساتھ ساتھ اگر عمل کیا جائے تو دنیاوی طور پر بھی بہت سارے فوائد ملتے ہیں. اگر ہم نماز کو لے لیں, روزے کو لے لیں, ہر چیز کو لے لیں, ہر چیز کے پیچھے آج سائنس کی بات کرتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی طبی فوائد موجود ہوتے ہیں. صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. جانور آتے ہیں, ان کا چارہ بھی آتا ہے, اتنی گھاس آنا, جن گاڑیوں میں آتے ہیں ان گاڑیوں والوں کی آمدنی ہے. اس پر اگر بات کریں تو پورا ایک ٹاپک ہے کہ اس کے دنیاوی فوائد کیا کیا ہیں یہ, لیکن سب سے بڑھ کر ثواب, اللہ کی رضا, نیکیاں, آخرت کے فوائد. دنیا کے فوائد تو ضمناً مل ہی جاتے ہیں. تو جب بھی قربانی کریں یاد رکھیں اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے, اچھی نیت کے ساتھ. ہاں, ہمیں اپنی نیت درست رکھنی ہے, کسی اور پر بدگمانی نہیں کرنی. ہوتا ہی ہے کہ کوئی مہنگا جانور لے آیا تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ اس کو دیکھو کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا, دکھاوا کیا ہے, اور کسی غریب کی مدد کر دیتے, اور اتنا مہنگا جانور لانے کی کیا ضرورت تھی, ہلکے پھلکے میں بھی قربانی ہو جاتی. رفیق بھائی, یہ ٹرینڈ جو ہے نا, وہاں تو پاکستان میں تو یہ لوگ اس طرح کی اچھا جانور بھی لاتے ہیں, کئی لاکھ روپے کا لاتے ہیں. اب نیت تو اللہ جانتا ہے, ایک تبصرہ کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں بھائی کیا ضرورت تھی, اور یہ لیکن وہی کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے. یہ اس میں کیا نیت ہونا چاہیے, بندہ کیا سوچ کر یہ تو بہت اہمیت والی بات ہے. لیکن اولاً میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی جو ہے یہ بہت بڑی ایک اہمیت ہے اس کی نا. اور قربانی ایسی ایک عظیم عمل ہے جو پچھلے امتوں میں بھی تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زباں چوپائیوں پر, تو تمہارا معبود ایک معبود ہے, تو اسی کے حضور گردن رکھو. تو یہ جو مطلب ہمارے لیے اہمیت ہے, امپورٹنس ہے, سگنیفیکنس آف سیکریفائس, تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا, دیکھیے یہ اتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ, پیسے ہیں, ان کا دولت ہے, لیکن اسپائٹ آف ہیونگ ویلتھ, لاٹ آف منی, پھر بھی وہ محروم ہے قربانی سے. صحیح فرما رہے ہیں. They don't sacrifice in the name of Almighty Allah. They don't want to sacrifice in the way of Almighty Allah. تو یہ جو جب ریئلائزیشن ان کے اندر میں ہوگا یہ کہ what's the significance of sacrifice, قربانی کا کیا اہمیت ہے, تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ حدیث مبارکہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑی ایک انسپائریشن ہے. اس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. اب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ہیں ہمارے اس وقت موجود ہمارے پروگرام کے سامنے میں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ سال بھر میں یہ نیکیاں وہ کما نہیں سکتا بندہ. ہر ایک, چاہے وہ بکرا ہو یا گائے ہو, کچھ بھی ہو, اب اس کے جسم میں کتنے سارے بال ہیں, ایک بال کی عوض میں, ایک بال کے بدلے میں اگر ایک نیکی اس کو ملے, تو یہ پاسبل نہیں ہے وداؤٹ پرفارمنگ دس
एक्ट, गुड एक्ट, अगर वो चाहे भी तो इतनी नेकियां वो नहीं कमा सकता साल में, लेकिन एक कुर्बानी अल्लाह के राह में, अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर वो कुर्बानी करे तो इसमें। और भी एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिश जहन्नम से हिजाब यानी राउक हो जाएगी। क्या बात है। तो ये जो मामलात है, ये तो है सवाब दुनिया में और आखिरत में भी, फिर भी लोगों को ये बात की अगर रियलाइजेशन ना हो कि मुझे, क्योंकि एक बात मैं अक्सर ये कहता हूँ प्रोग्राम में, there are lot of debate, there are lot of argument with Almighty Allah. कोई कहता अल्लाह है, कोई नहीं है, कोई कहता कुरान अल्लाह का जो है ये फरमान है, कोई कहता नहीं है, कोई क़यामत का दिन को मानता है, कोई नहीं मानता है, यानी कि हर चीज़ लेके डिबेटिंग है। बट ओनली वन थिंग, देयर इज नो आर्गुमेंट विद दैट। व्हाट इज दैट? वो है मौत। हर बंदा, क्या मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, एवरीबॉडी कन्फेस दैट आई मस्ट डाई वन डे, हमें मरना है। सही। तो मरने से पहले हमें ये करना है कि जब हमारा मौत होगा, आफ्टर माई डेथ, हमारा जो अमल नामा है वो बंद हो जाएगा, नामा अमल बंद हो जाएगा, बंदा एक बार भी सुभान अल्लाह कहने का लायक नहीं रहेगा। तो मरने से पहले हमें ये चाहिए कि हम एक बार कम से कम जिंदगी में कर तो लें। और हर वो बंदा, मैं ये जो पहले अर्ज किया था कि साल भर वो जमा करता है पैसे, एक एक टका जमा करता है कुर्बानी के लिए। क्या बात, कि मैं अल्लाह के रिज़ा के लिए कुर्बानी करूं। क्या जज्बा है। अच्छा, ये कुर्बानी का मौसम में देखिए, दो जो अफराद है, एक कुर्बानी करने वाला और एक कुर्बानी का गोश्त मतलब पाने वाला। क्या बात। तो दोनों खुश होता है। सही। एक होता है करने वाला, मैं अल्लाह के राह में कुर्बानी करूंगा, और दूसरा वो है जो मैं वो साल भर उसको मिलता नहीं है गोश्त, गरीब है, वो भी गोश्त खाने का मतलब उम्मीद लगाए बैठे हुए होते हैं कि मुझे गोश्त मिलेगा। तो ये खुशी अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी एक नियामत है, बहुत बड़ी। अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफीक। आमीन। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह की रज़ा, सवाब, साल भर तक इस तरह के भी गरीब लोग होते हैं। हो सकता है इस वक्त भी मदनी चैनल के नाज़रीन हों कि जो ये मकसद देख रहे हों कि वाकई हमारे पास भी हों, हम तरकीब बनाएं, हम भी कुर्बानी करें। तो कई ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने दिया है। मैं शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया का प्यारा एक अमल बताता हूँ, शायद आपने मदनी चैनल पर ही सुना हो या देखा हो। ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया कई पैसे वालों को ये तरगीब दिलाते हैं कि अपनी कुर्बानी तो पूरी करें, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसने तो अपनी करनी है। ये नहीं कि पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा कर दिया। पहले हम जब छोटे थे तो इस तरह सुनते थे, देखते थे ये कि भाई एक बकरा लाए, पूरे घर वालों की तरफ से हो गया ये। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश में भी ऐसा होता था कि कुछ कि एक बकरा लाया वो पूरे घर वालों की तरफ से। ये जस्ट फॉर लैकिंग ऑफ लर्निंग अबाउट रिलीजियस एजुकेशन। हमें जो है इसका एक वजह ये है कि इसके लिए हमें इस्लाम का जो दीनी तालीम है वो हमें सीखना है कि कैसे कुर्बानी हमारा दुरुस्त होगा। ये सही फरमा रहे हैं। हाँ, बाकी ये इल्म दीन मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इल्म दीन। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। और हम सोचेंगे कि वालिदैन बूढ़े हैं उनके नाम पर कर दें, मरहूमीन के नाम पर कर दें, तो एक तो नफली कुर्बानी होगी, जिन पर वाजिब नहीं उनके नाम पर। लेकिन जिन पर वाजिब है उनको पहले तो अपना वाजिब अदा करना है। तो उसके लिए जैसे हमारे रफ़ीक भाई ने फरमाया, शरई अहकाम सीखें, तो पहले तो अपना वाजिब अदा करें, फिर बुजुर्गान दीन के नाम पर कर लें। कई लोग ऐसे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उनके सारे सवाब के लिए, गौसे पाक के सारे सवाब के लिए इस तरह कुर्बानी करते हैं। और अमीर अहले सुन्नत क्या तरगीब दिलाते हैं कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आप कोई ऐसा जानवर लें और किसी गरीब के घर पहुंचा दें जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, और पहले से पहुंचा दें, जिंदा जानवर पहुंचा दें, बांधने की रस्सी भी दें, खाने का चारा भी दें, और काटने के पैसे ज़िबा करने के जो कसाब को दिए जाएंगे वो भी दें, कि जब जिंदा जानवर उसके घर पे जाएगा, उसके बच्चे खेलेंगे, खिलाएंगे, देखेंगे, उनके दिल में कितनी खुशी दाखिल होगी। फ़राइज़ और वाजिबात के बाद सबसे बड़ी नेकी है कि किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। तो एक तो गोश्त जैसे हमारे मुबल्लिग ने बताया, लेकिन जिंदा जानवर जिसके पास चला गया, और ऐसे लोग हैं करते हैं, पूरी गाय सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर देते हैं कि आप ले लें, मदरसे में दावत इस्लामी के जरिए काटें, गरीबों में बांट दें, गरीब इलाकों में जाते हैं काटते हैं। तो रज़ा भाई क्या फरमाएंगे कि आका अलैहिस्सलाम के नाम पर जो लोग कुर्बानी करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के मौके पर किस तरह अपनी उम्मत को याद किया। क्या बात है, क्या बात है। वाकई ये ज़हन दावत इस्लामी के ज़रिए से मिला, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के बताने से हमें भी मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी
کئی دیکھا گیا کہ کئی لوگوں کو ایک وہ طبقہ ہے کہ جو خود قربانی نہیں کرتا، واجب ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو خود اپنی قربانی تو کرتا ہی ہے جو واجب ہے، مگر ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام کے نام کی قربانی، غوث پاک کے نام کی قربانی، اعلیٰ حضرت کے نام کی قربانی، امیر اہل سنت کے نام کی، اپنے مرحومین کے نام کی، والدین کے نام کی جو مرحوم ہیں ان کے نام کی، اس طرح کر ایک یہ طبقہ بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جن کے ہم امتی ہیں نا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی اپنی امت کے واسطے ایک مینڈا قربان کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت کو یاد رکھتے ہیں۔ امت کو یاد کیا۔ کیا بات، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ایک مینڈا قربان کیا، تو آج امتی بھی الحمدللہ ایسے ہیں جو نبی پاک کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یوں ذہن بعض اوقات بنایا جاتا ہے، یا بعض اوقات ایک غلط فہمی کا شکار لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ بھئی کسی کے نام پر قربانی، کسی کے نام پر قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ ان کا نام لینا۔ ظاہر ہے ذبح تو کریں گے تو اس وقت تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں، صحیح، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی ہو یا ہمارے اپنی ذاتی قربانی ہو۔ میری قربانی ہے، آپ کی قربانی ہے، تو نہ تو آپ اپنا نام لے کے قربان کریں گے، نہ میں رضا کی قربان کروں گا، ظاہر اپنی ہو یا کسی کی بھی ہو۔ صحیح، اچھا، قربانی ہو یا قربانی کے علاوہ کا جانور ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو طریقہ تو یہی ہے کہ جب قربان کیا جائے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربان کیا جائے گا، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، عقیقے کی قربانی ہو، یا کسی کی بھی قربانی نہ ہو، ویسے ذبح کرنا ہو۔ تو اس میں یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ تو مثلا غوث پاک کے نام کا بکرا، تو غوث پاک کے نام کا بکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قربانی جو ہے نا وہ نام کو چینج ہو رہا ہے، نام اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی اس کو قربان ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا نا یہ کہ غوث پاک کے نام پر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور بزرگان دین کے نام پر، تو اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، شیطان تو ہے نا وسوسے ڈالنے کے لیے کہ یہ کیا غوث پاک کے نام پر، سرکار کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بزرگ کے نام پر، تو دیکھیں اس میں شیطان کیوں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک تو کریں، جب گائے آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہے، بکرا کھڑا ہے اور دو بکرے کھڑے ہیں، تو کوئی بولے کس کا ہے، میں بولوں گا میرا، تو میرے نام پر ہو تو ٹھیک ہے، اس وقت کیوں نہیں بولتے کہ نہیں اللہ کے نام کا ہے، یہ کس کا ہے، دوسرا والا یہ بھائی کا ہے، یہ بیٹے کا ہے، یہ بچوں کی امی کا ہے۔ تو جب ہم گھر میں سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ تو ایصال ثواب ہے نا کہ بھائی ایصال ثواب یا اس کے نام کی قربانی تھی یہ۔ اب جیسے کسی کے یہاں ولیمہ ہے اور اس نے لا کے گائے کھڑی کر دی، اب وہ گائے کٹے گی تو کیا کہیں گے، میرے بیٹے کے ولیمے کا جانور قربان ہوگا یہ، تو کاٹیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ نسبت کر دی جاتی ہے، تو اللہ والوں کے نام پر ہو تو اس میں کیوں وسوسہ آئے گا، یا شیطان کیوں تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ ایصال ثواب تو پہنچائیں، برکتیں حاصل کریں کہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے تو ہمیں محبت ایک انسیت ہے، اور یہ محبت انسیت یہ اٹیچمنٹ دنیا میں بھی کام آئے گی، موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ یہ نسبت جنت میں لے جائے گی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پہ امت کو یاد رکھتے، امت کی لیے دعائیں، امت کی مغفرت کی دعائیں، امت کو یاد رکھیں، امت کے نام پر مینڈا قربان کریں، اور امتی یاد نہ کریں۔ تو اللہ نے اگر دیا ہے، جیسے آپ نے فار ایگزامپل گائے لے لی، تو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ 5 افراد ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو 2 حصے بچ گئے۔ تو میرا مشورہ ہے، سب سے پہلا حصہ نام لکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کے نام، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سب کچھ انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ سب سے پہلے ہو، غوث پاک ولیوں کے سردار کیا کہنے ان کے نام کے ہو، اور بھی جو اس طرح کے ہوں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ملے گی، لیکن سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ کیا فرمائیں گے رفیق بھائی آپ مزید؟ ضرور۔ اس میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ توفیق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہے ایبیلٹی، کیپابلٹی، اور ایک ہے مطلب توفیق، یہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی قربانی نصیب کی بات ہے، صحیح فرما رہے ہیں، نصیب نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے۔ تو دولت تو ہے ہمارے پاس میں، پیسے بھی ہے، لیکن توفیق نہیں ہے، تو ہم محروم رہ گئے نا۔ تو اسی لیے میں سوچتا ہوں we all should supplicate about this case۔ یہ حدیث میں بھی ہے نا کہ supplication is the weapon of the believers۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، صحیح، اور دعا عبادت کا
مغز ہے. مغز ہے، مول، اسے بنگلہ میں کہتے ہیں ہم مول، اصل. ٹھیک. تو قربانی کو اگر ہم عمل کہہ لیں یا عبادت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کا بھی ایک مول ہے، ایک سورس ہے. تو وہ سورس کیا ہے؟ دعا. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما قربانی کے لیے. کیونکہ دولت ہر کسی کے پاس اگر ہوتی بھی ہے، لیکن توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. حج نہیں، حج کرنا نصیب نہیں ہوتا نا. لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ہے ہمارے اس معاشرے میں، لیکن وہ حج کو نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے ہمیں توفیق. بڑی پیاری بات ہے. جو عمل ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے اے اللہ تو توفیق بھی دے اور تو قبول بھی فرما. کیونکہ قربانی کا ایام ہے، ہر طرف جانور، بکرے، گائے یہ نظر آ رہے ہوں گے اور ایک منظر ہوگا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان جانوروں پر رحم بھی کیجئے، شفقت بھی کیجئے، ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیے. بہت سارے ایسے عمل ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بھی مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کے ذریعے، اپنے مدنی پھولوں کے ذریعے اس طرح کی تربیت فرماتے ہیں کہ جانور کو جب لینے جاتے ہیں تو تنگ کرنا، اس کو بیجا اس پر اس طرح کے معاملات کرنا، اسی طرح جب لے کر آتے ہیں تو اس کو گھسیٹنا یا اس کو مارنا، ذبح کے وقت بہت ساری تکالیف دیتے ہیں جانور کو، تو جو اس کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیے، کسی نے خواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا؟ کیا ایسا معاملہ تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مکھی کتنی سی ہوتی ہے؟ ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی تھی. میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. یعنی آپ لکھ رہے تھے اور انک والے جو پین ہوتے ہیں اس میں انک ہوتی ہے، انک لکوڈ ہوتی ہے، تو گویا لگ یوں رہا ہے کہ وہ مکھی پیاسی ہوگی، وہ انک پینا چاہ رہی ہوگی کہ چلو میں اپنی پیاس ہو جاؤں. تو آپ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے اپنا قلم روک لیا کہ مکھی بیٹھی ہے، یہ انک جو پینا چاہ رہی ہے اس کو پی لے. پھر وہ فارغ ہوئی، اڑ گئی. تو اللہ کریم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے ان کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھیں کہ کیا ہم قربانی کے وقت تماشا تو نہیں لگاتے؟ تالیاں بجانا، ہنسنا، کھیلنا اور عجیب قسم سے ہم لگے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی راہ کا جانور ہے، یہ اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے. پھر اس کو تکلیف دینا، اس کو گھسیٹنا اور اس کو مارنا، اور ذبح کے وقت کئی بے احتیاطیاں ہوتی ہے. تو رفیق بھائی، یہاں بنگلہ دیش میں بھی کچھ طرح کے مناظر ہوتے ہیں؟ کچھ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کا یہاں بھی ہوتا ہے. اور بس یہ ایک ہی معاملات ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ دین کا جو ایک رہنمائی، دین کا جو مطلب، قربانی دینے سے پہلے ہم کم از کم ایک عالم دین سے تو معلومات کریں کہ قربانی کیسی دی جاتی ہے. نیک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پوچھیں تو صحیح عالم دین سے، مفتی اسلام سے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ پڑوسی کا جو گائے ہے اتنا بڑا ہے، اب گھر کی جو بچی کی امی ہے وہ شوہر کو یہ کرتی ہے، پریشر کریٹ کرتی ہے کہ اس کا گائے سے بھی ہمارا گائے بڑا ہونا چاہیے. اچھا، یہ ہوتا ہے، یہ شو آف. اچھا، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ شو آف جو مطلب دکھاوا، لوگوں کے لیے دکھاوا ہے، یہ قربانی کہاں تک یہ قابل قبول ہے؟ تو ہمیں چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں. بھلے ہمارا گائے چھوٹا سا ہو، ہمیں لوگوں سے کیا ہمیں لینا دینا ہے، ہمارا گائے چھوٹا ہے لیکن اس میں اللہ کا رضا اگر ہو تو پھر یہ قربانی دنیا و آخرت دونوں جگہ میں کامیابی ہمیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے، کسی اور پر بدگمانی نہ کریں. کئی لوگ ہوتا ہے کہ اب اللہ بہتر جانے، وہ اپنی نیت بتا سکتے ہیں. ہم تو ایک تجربات شیئر کر رہے ہیں. اب بالفرض کوئی 5 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 15 لاکھ کا جانور لایا. اب اگر دل میں یہ خیال ہے کہ یار کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کتنا مہنگا جانور قربان کر رہا ہوں، یہ 20 لاکھ میں جوڑی ملی، میں نے لے لی، ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو. ہم بدگمانی نہیں کریں گے. میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو، لیکن لانے والا غور کرے کہ میرے دل میں یہ تو نہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں، کوئی واہ واہ کرے، میری تعریف کرے، میرے گھر کے باہر بڑا جانور بندھا ہو تو لوگ آ کے بولیں گے وہ کتنا سخی اور کیسا بیل لے کر آیا ہے، کتنی بڑی گائے لے کر آیا ہے، وہ اتنا مہنگا بکرا لے کر آیا ہے، وہ اتنا بڑا اونٹ لے کر آیا ہے، واہ واہ بھائی اس کی تو. اور وہ پھر فوٹویں بن رہی ہوں، فیس بک پہ اپلوڈ ہو رہی ہوں. تو خیر یہ نہیں کہتے کہ فوٹو بننا یا فیس بک پر اپلوڈ ہونا یہ جو ہے وہ کوئی ریاکاری میں جائے گا. کرنے والا اپنی نیت پر غور کرے،
سامنے والے کو اجازت نہیں کہ بدگمانی کرے. جیسے ہمارے مبلغ نے بتایا کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے, یہ معاملہ اللہ کے لیے ہے, ثواب کے لیے ہے, تو اللہ کی رضا پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اچھا, کچھ دیر پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ جانور کو تکلیف نہ دیں, تو جانور کو تکلیف دینے سے ہمیں بچنا چاہیے, اور مسلمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو. یعنی ذبح کرتے وقت خون کسی کی دیوار پہ لگ جانا, کسی کی گاڑی خراب ہو جانا. ایک واقعہ خود امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا. تو قصہ کچھ یوں تھا, تقریباً کچھ سال پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے یہاں کوئی قربانی کا بڑا جانور کٹا, اور پڑوسی کا کوئی گھر تھا, تو وہ جب ذبح کے وقت خون اڑا, جانور جب ذبح ہوتا ہے تو خون اڑتا ہے, اچھلتا ہے, جانور پاؤں مارتا ہے, تو پڑوسی کی دیوار پر وہ خون لگ گیا. امیر علیہ سنت کی سوچ دیکھیے, امیر علیہ سنت کی حساسیت دیکھیے, حقوق العباد کا خیال دیکھیے. اپنے بیٹے کو تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا خون بھی صاف کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں. تو جانشین امیر علیہ سنت کی تو کیا بات ہے, اور ماشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت کے نقش قدم پر چلتے ہیں, فالو کرتے ہیں اپنے والد صاحب کو. انہوں نے مالک کے سے رابطہ کیا اور ان سے معافی بھی کی, اور مزید معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس کی میں مزید تلافی کیا کر سکتا ہوں, کچھ خرچہ وغیرہ چاہیے, رنگ خراب ہو گیا تو ہم رنگ آپ کا کروا دیتے ہیں, تو پہلے جیسا بنا دیتے ہیں آپ کو جو خراب ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے معاف بھی کیا اور اس کی حاجت نہیں ہے, میں کر لوں گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ایک تو حقوق العباد, دوسرا جب بندہ بڑھ کر معافی مانگتا ہے, ایکسکیوز کرتا ہے, تو سامنے والے کا دل ویسے نرم ہو جاتا ہے. جیسے دنیاوی طور پر کہیں جا رہے ہیں, گاڑی کہیں لگی یا تھوڑا یوں ہوا, آپ کسی کو گھور کے دیکھیں گے, کچھ بولیں گے تو وہ بھی سامنے والا اگریسو ہو جائے گا. تھوڑی سی دیر کے لیے معافی مانگ لیں گے, معذرت کر لیں گے. ایک تو حقوق العباد, اگر اس کا تلف ہوا تو وہ ہاتھ کے ہاتھ معاف ہو جائے گا. پھر معافی مانگنے سے سامنے والے کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. تو دنیا میں بھی بچت, آخرت میں بھی بچت. تو رضا بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل, حقوق العباد کا تو بہت گہرا تعلق ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ چیز نصیب ہو جائے. اب جانور تو آ گیا, ابھی کٹا نہیں ہے, ابھی بندھا ہوا ہے. صحیح. اس بندھے ہونے میں بھی حقوق العباد کے بڑے معاملات ہیں. اچھا, کہاں باندھا؟ ہاں, بندھا ہوا ہے نا, کہاں باندھا؟ کسی کے گھر کے سامنے باندھ دیا. اب جو جانور تو جانور ہے, اس نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. صحیح. اب کسی کا دروازہ اور آپ کا جانور, اب نہ بیچارہ گھر میں اسی طرح جا سکے, نہ گھر سے باہر نکل سکے. اچھا, اس کے بچے ڈرتے ہیں, آپ کے تو بچے نہیں ڈر رہے, مگر سب کے بچے آپ کے بچوں کی طرح ہوں ضروری نہیں ہے. صحیح. اب اس کے بچے ڈرے اور آپ نے اسے گھر کے دروازے پہ باندھا ہوا ہے, بیل کہاں ہے؟ تو اس چیز کی احتیاط ہو. یہ بھی حقوق العباد میں آتی ہیں چیزیں, اجازت لے لی جائے کہاں باندھ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بن گیا, کٹ بھی گیا, اب جس جگہ پہ باندھا تھا, جس گلی میں باندھا تھا, چونکہ کراچی میں تو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کراچی میں کہ گلیاں بند کر دی جاتی ہیں. اب پوری گلی بند ہو اب جاتی ہے. یہ جہاں باندھا ایک کنات یہاں سے لگائیں گے, ایک کنات وہاں سے لگائیں گے, اور بیچ میں پورا میرا لگا ہوا ہے, پورے گلی کے جانور بندھے ہوئے ہیں اور راستہ بند ہے. تو بیچارہ گلی والا آئے گا کیسے؟ کسی کی گاڑی کیسے کھڑی ہوگی؟ کسی کی بائک کیسے نکلے گی؟ اس سے پتا ہوتا ہے کہ بیچارہ بعض اوقات ایمرجنسی میں نکلا, اب بیچارہ اس گلی سے آیا تو بھی کنات لگی ہوئی, اندر قربانی کے جانور بندے ہوئے, وہ یہاں سے نکلا, وہاں سے گھوم کر آیا, وہاں سے بھی بند ہے. تو اس طرح کا نہ ہو, یہ بہت زیادہ حقوق العباد میں آتا ہے. ایک تو وہ معاملہ ہے جو کٹنے کے بعد ہے, اور یہ وہ معاملہ ہے جو بھی کٹا نہیں, بندھا ہوا ہے, ابھی آیا ہے جانور, قربانی کے آنے میں دن ہے, قربانی کے دن آنے میں بھی وقت ہے, اس سے پہلے ہی حقوق العباد کے کئی معاملات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. اور قربانی کرنے کے بعد اب جو کٹنے کے معاملات ہیں وہ تو ہو گئے, اب خون بہ رہا ہے, خون پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی آلائشیں ہیں وہ وہی پڑی ہوئی ہیں, گندگی پھیلی ہوئی. آپ نے تو اپنی قربانی جناب والا روڈ پہ کی, آپ نے اپنا سامان گوشت اٹھایا, آپ اپنے گھر میں لے گئے, آپ نے باسکٹ میں ڈالا, آپ نے جناب والا ٹبوں میں ڈالا, اور آپ نے کسائیوں کے ہاتھ اوپر پہنچا دیا. مگر جو باہر پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے, اب وہ کس کے ذمے پر ہے؟ وہ بس جو آئے گی گاڑی صفائی والی وہ اٹھائے گی تو لے کے جائے گی, ورنہ ہم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم اسے سائڈ میں کر دیتے. تو گاڑی بھی جب آئے گی, نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی, نہیں آئے گی تو پڑا ہوا ہے. شام کو اتریں گے, جب نیچے دیکھا تو وہ رکھا ہوا ہے. پھر ہم کوستے ہیں کہ یار نظام کیسا ہے. تو نظام تو جیسا بھی ہے, مگر ہمیں تو پہلے سوچنا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں. اچھا, وہ بیچ میں پڑا ہوا تھا, کوئی چڑھ گیا گاڑی, تو اب تو جو ہوا وہ ہوا. تو یہ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں اس سے بچنا ہوگا. اور لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں, جو لوگ باتیں بناتے ہیں, وہ ہماری کمی کی وجہ, ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہ لوگ باتیں بناتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے اچھے انداز کے ساتھ, اچھے نظام کے ساتھ قربانی کریں گے تو فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے پوچھا گیا
کہ ایک تو جانور کے گرانے کا انداز ہمارے روایتی انداز ہے، صحیح. وہ رسی باندھیں گے اور یوں کر کے کھینچیں گے اس طرح. تو ایک وہ انداز کسی دکھایا گیا کہ باہر کسی ملک میں جانور کو لایا جاتا ہے اور اس کو کسی مطلب پیک کر کے اور اسے پھر وہ مشین ہی اس کو روٹیٹ کر دیتی ہے اور روٹیٹ کر دیتی ہے اور پھر چوری پھیڑ لیں. اب پوچھا گیا کہ یہ انداز صحیح تھا یا وہ صحیح تھا؟ تو امیر علیہ سنت نے فرمایا اگر جانور کی آسانی دیکھنی ہے، اس کے حقوق کا خیال اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ صحیح ہے دوسرا والا، کہ اس کو مشین کے ذریعے سے روٹیٹ کر کے اب وہ آپ چھری ہاتھ سے ہی پھیریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی آپ اسے پھیریں گے. اس میں کیا ہے، اس کو تکلیف کم ہے جانور کو. ورنہ اب جو کھینچا رسائی نے تو گرا نہیں گرا تو وہ پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر گرائے گا، پھر کہیں ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا. تو اس میں ہمیں جہاں پر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے وہاں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان تو بول سکتا ہے، جانور نہیں بول سکتا. صحیح کہتے ہیں، بے زبان کہتے ہیں ان کو. بے زبان کے. لیکن حضرت مشین جو آپ نے بتائی ہے کہاں سے ملے گی، یہ مشین کیسے لائیں گے؟ یہ یہاں تو جو رسی باندھتے رسی پوری نہیں ملتی ہے، وہ آدھی رسی لے کر آتے ہیں، آدھی ٹوٹ جاتی ہے، جانور ہاتھ سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں، وہ کتنوں کو گراتے ہیں، کتنوں کو مارتے ہیں. یہ یہاں بھی جانور چھوٹ جاتے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے. یہ تو کسی سے آپ ادب و اداب سے ملتے ہیں یا گراتے ہوئے چلے جاتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے کہ احتیاط مطلب نہ ہونے کے سبب وہ جب گائے لاتے ہیں مارکیٹ سے، ہاٹ سے، تو وہ رسی کو اس قدر مطلب ایک دم ریلیکس طور پر مطلب پکڑ کے رکھتا ہے. تو گائے جو ہے وہ پبلک کو دیکھ کے، گیدرنگ کو دیکھ کے بعض اوقات انوائڈ ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ گائے ایسا مطلب چھوٹ کے دوڑتا ہے، کتنے لوگوں کو مطلب ہٹ کرتی ہے، گھائل کرتا ہے نا وہ گائے کرتی ہے. تو اس طرح کا مطلب ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور جس طرح رضا بھائی فرما رہے تھے کہ یہاں بھی وہی معاملات ہے، بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جب گائے کو یہ کرتے تو دیوار میں اس کا خون کا چھیٹا اور اس کا بدبو، اس کا اسی جو مطلب گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو منظر ہوتا ہے، یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے، اس میں وہ مچھر کا بھی مطلب یہ ہو جاتا ہے. اس طرح کا مطلب پورا معاملات اپنے ذمہ میں لے کر یہ کرنا چاہیے ہمیں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ جو ہمارا گھر کے سامنے میں جو انگنا ہے، یہ ہمارا بلکہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا پڑوس کے لیے بھی. تو ان کو بھی مطلب جو تکلیف ہے وہ بھی ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہیے. تو ایک چیز کا میں اور بھی اس کو یہ کروں گا، دوبارہ فوکس کروں گا، جس طرح پہلے عرض کی تھی کہ گائے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ نہیں، بلکہ بعض اوقات لوگوں کا جو ہے سوشل اسٹیٹس، کہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے تو ان کے گھر میں بھائی ہمارا انڈسٹری ہے، گھر کا آدمی کہا کہ پڑوس جو ہے وہ کسی دفتر میں کام کرتا تو اس کا اتنا بڑا گائے اور آپ کا یہ انڈسٹری ہے، آپ چھوٹا نہیں، ایسا نہیں، اس سے بڑا ہونا چاہیے. یہ جو پریشرائزیشن ہے یہ نہ کیا جائے، اور کرنا بھی ہے تو کس نیت سے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ یہ شو آف نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے، تو پھر یہ ہمارا کسی کام کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں مقام قبول کو پہنچ جاتا ہے. لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ، ایک دم مطلب پلیزر، ہیپینس. اور یہ معاشرے میں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں قربانی اب نہیں دیں گے تو ہمارا مطلب جو ہے جو اسٹیٹس ہے سوشل، لوگ کیا کہیں گے. اچھا وہ قرض لے کے، لون لے کے، کہیں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اب وہ بندہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، کرپشن کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس طرح کا بہت سارے معاملات ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے اس بات کو. لیکن ہم قربانی جو دے رہے ہیں یہ کس پیسے سے دے رہے ہیں، کیسے پیسے سے دے رہے ہیں؟ پہلے سوچے تو صحیح کہ ہمارا پیسہ کس مطلب سورس آف جو منی ہے، سورس آف انکم، یہ کون سا مطلب سورس سے آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں بھی پوچھ گچھ ہوگی نا. ہم خدا کے رضا کے لیے کر رہے ہیں نا کہ بندے کو دکھاؤ ہے، مطلب شو آف کے لیے کر رہے ہیں. اللہ پاک اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز قربان کریں. ہمارے ٹاپک تو چل ہی رہا ہے، ٹائم ہمارا شارٹ ہوتا ہے، ٹائم ہمارا اینڈ کی طرف ہے، لیکن ہمارے آج کے ٹاپک سے متعلق آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے گا. قربانی ایک عبادت ہے، واجب ہے.
لیکن اس عبادت کے ذریعے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہمارے ہاں قربانی کے جانور خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پورے محلے کے جملہ حقوق العباد معاف ہو گئے۔ اب ہم رات کے 1 بجے اس کو لے کے گلی میں گھومیں، ہم اس کے اوپر شور کریں، ہم دن کے وقت لے کے گھومیں اور بچے اس سے ڈریں، وہ کسی کو ٹکر مارے، کسی کے گھر کے سامنے باندھ دے، کہیں بھی گندگی پھیلائیں۔ جب جانور ذبح کریں تب ذبح کرتے ہوئے جو ہے اس کی علائشیں اور اس کی گندگی اور غلاظت وہ ہر طرف گلی میں پھیلی ہوئی ہو، لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جائے، اس کا خون وغیرہ روڈ کے اوپر بہہ رہا ہو، اس سے جراثیم پھیلیں، لوگ تکلیف میں اور اذیت میں آئیں، کسی کے گھر کی دیوار کے ساتھ اس کو جانور کو لٹکا کر اس کی کھال اتاری اور اس کی دیوار کے اوپر خون کے دھبے پڑ گئے اور اب گرمی کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اب سب چیزیں معاف۔ عملی طور پہ طریقہ کار ایسا نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں قربانی عبادت ہے، عبادت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں۔ قربانی اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق سے زیادہ جو پکڑ ہے وہ بندوں کے حق پہ ہوتی ہے، لہٰذا قربانی ضرور کریں، عبادت ہے، واجب ہے، ضرور کریں، عظیم ثواب کا کام ہے، ایک ایک بال کے اوپر نیکی ملتی ہے، لیکن اس عبادت کے ذریعے خریدنے سے لے کے ذبح تک اور ذبح کے بعد تک لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا تو یقین کیجئے کہ یہی قربانی کی عبادت پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا، تو قربانی بس اللہ قبول فرما لے، قربانی کریں، اپنی حسب حیثیت کریں، اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ہمارے ہر سلسلے میں، ہر پروگرام میں، گھر اور معاشرہ میں ہم ایک نیک عمل بھی بتاتے ہیں۔ یہ 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے اور 63 یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے نیک عمل، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے۔ کیا آج آپ نے انفرادی کوشش کے ذریعے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام میں سے کم از کم ایک مدنی کام کی ترغیب دلائی؟ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ان نیک اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنی زندگی نیک اعمال کے مطابق گزاریں۔ قربانی کے ایام ہیں، ہم دین کے لیے قربانی دیں، راہ خدا میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، ویکلی اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائیں، گھر میں درس دیں، مسجد میں درس دیں فیضان سنت کا، اور یوں دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں ان میں پریکٹیکل شامل ہوں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو 12 ماہ کا سفر کرتے ہیں، وہ بھی تو قربانی دیتے ہیں۔ دین قربانی مانگتا ہے۔ میں نے اسٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کربلا کی یاد دلاتا ہے، وہ بھی قربانی۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ سعادت بیٹا وہ بھی تیار ہو گیا اور اللہ کے لیے قربانی دینے چلے تھے۔ تو دین اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحج کا یہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم قربانی دیں، خوب دین کا کام بھی کریں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ بھی اللہ کی راہ میں دیں، اور جب قربانی کا وقت آئے تو اچھے سے اچھا جانور اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ پھر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اور اللہ نے بہت دیا ہے تو کسی غریب کی بھی ترکیب بنا دیں۔ گوشت تو بھیجتے ہی بھیجتے ہیں، اور ہاں گوشت بھیجنے میں بھی پہلے ان لوگوں کو یاد کیا جائے جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ یار وہ زیادہ پیسے والا ہے، زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اس کا اسٹیٹس اچھا ہے، تو اس کے یہاں سے زیادہ گوشت آیا تھا تو اس کے یہاں زیادہ گوشت بھیج دیا جائے۔ تو خیر بھیجنے میں شرن تو کوئی حرج نہیں ہے، جو علماء کرام سے سنتے ہیں، لیکن یہ کیا عدلے کا بدلہ
کہ اس کے یہاں گائے ہوئی تو آپ نے بھی بھیج دی. اچھا کئی ایسے لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں گوشت نہیں بھیجیے گا, ہمارے گھر تو خود بڑا جانور جو ہے یہ ذبح ہوا ہے, ہم نے اس کی قربانی کی ہے, ہم تو خود بانٹ رہے ہیں, کسی غریب کو دے دیں. کئی دنیا کے کئی سے ملک ہیں, افریقن کنٹریز ہے, اور بھی دنیا بھر میں مسلمان ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر غریب مسلمان رہتے ہیں. تو سلیکٹ کر کے نام لکھ کے لسٹ کے ذریعے آپ پہنچائیں. کئی ایسی غریب اسلامی بہنیں ہوں گی, بچیاں ہوں گی, یتیم بچے ہوں گے, بیوہ ہوں گی, تو ایک پردہ رکھ کے اور مقصد اس طرح کو ترکیب بنائیں کہ شرعی طور پر احتیاطیں بھی رہیں پردے کی, اور جس کا پردہ دنیاوی طور پہ رکھنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ, ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے, اور قربانی کا گوشت پہنچائیں, اچھا پہنچائیں, اور ان کا دل خوش ہوگا, وہ دعائیں دیں گے. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں ہو